بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم، آداب حکومت کی حکایت کسوٹی کے ساتھ میں ہوں شین نوشین۔ سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے بستی میں سے چلے آ رہے تھے۔ سارا عرب جانتا تھا یہ وہ بزرگ تھے جن کے پاس 400 غلام تھے، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، خوب پھیلا ہوا کاروبار تھا، انہیں سامان ڈھونے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ اسلام نے جہاں ہمیں اور بہت سی باتیں سکھلائیں، وہاں یہ بھی بتایا کہ محنت کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ اصول بتا دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ بازار گئے، وہاں سے کپڑا خریدا۔ دکاندار نے کپڑا باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بات مجھے اچھی نہ معلوم ہوتی تھی کہ میرا ساتھ ہو اور اللہ کے نبی سامان خود اٹھا کر لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مجبوراً تعمیل حکم میں کپڑا میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ ارشاد ہوا کہ جس کا سامان ہے اسی کو اٹھانا چاہیے۔ مکے کے بت پرست اور یہود و نصارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تو کہتے تھے، یہ کیسے نبی ہیں کہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، اپنا کام آپ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس وقت ہی نہیں، آج بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بڑے آدمی کو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سبق دیا کہ یہ بیکار بات ہے۔ اپنا یا دوسروں کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا آدمی کے مرتبے کو گراتا نہیں، بڑھاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور کسی کو آٹا گوندتے دیکھتے تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور آٹا گوندتے، بکریوں کا دودھ دھوتے، گھر میں جھاڑو لگاتے، اپنے کپڑے سی لیتے، جوتے ٹانک لیتے، اپنا ہی نہیں دوسروں کا سودا سلوف بھی لے آتے، حتیٰ کہ گھر کی چھت ڈال لیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کندھے پر تھان ڈالے بازار میں جاتے اور فروخت کرتے۔ آپ خلیفہ بن گئے تب بھی یہی کام کرتے رہے۔ خلیفہ بن کر بھی آپ محلے کے بعض گھرانوں میں جاتے، ان کی بکریوں کا دودھ نکالتے اور ان کا سامان بازار سے لا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو دنیا نے کئی بار یہ نظارہ دیکھا کہ وہ بیت المال کے گودام سے آٹے کے بورے پیٹھ پر لاد کر لے جاتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں سے پانی نکالتے، بازار میں سامان ڈھوتے، محنت میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتے۔ اللہ کے ان جلیل القدر بندوں نے ہمیں بتایا کہ بڑائی چھوٹائی کام کی وجہ سے نہیں، آدمی کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محنت میں تو عظمت ہی عظمت ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کرتے رہے۔ کشف المحجوب میں ہے، سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر گزرنے والے اپنے کھجوروں کے باغ سے نکل کر اپنے گھر جا رہے تھے۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے حاکم بھی تھے اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ امیر آدمی بھی تھے۔ لوگوں نے اس حال میں انہیں دیکھا تو سلام کیا اور بولے، امیر المومنین، آپ کیوں وزن ڈھو رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دوستو، میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اپنا کام کرنے سے مجھے جھجک تو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے نفس کو آزمانا تو خیر کیا تھا، مسلمانوں کو ایک بار پھر یہ سبق یاد دلانا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اسلام نے قیادت کا بڑا کھرا معیار رکھا ہے۔
رہبر اور رہنما جب تک خود نمونہ بن کر نہ دکھلائیں معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ صاحبان اقتدار کے لیے تو یہ پابندیاں اور بھی زیادہ ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے مضمون کے حوالے سے اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ سامعین، رہبر اور رہنما جب تک خود نمونہ بن کر نہ دکھائیں جب تک معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ لیکن پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارے صاحبان اقتدار نہ خود نمونہ بنتے ہیں، نہ کسی کو نمونہ بننے کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اسے نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ یوں سامعین، ہمارے ملک میں 2 طرح کے نمونے پیدا ہوئے اور یہ دونوں نمونے عوام ہی میں دستیاب ہیں۔ ایک نمونہ حسرت اور ایک نمونہ عبرت، اور یہ صاحبان دونوں نمونوں کو دیکھ دیکھ کر لطف لیتے رہے۔ نمونہ حسرت وہ غریب عوام بنتی ہے جو سوائے حسرت سے ہر چیز کو دیکھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی، اور نمونہ عبرت وہ عوام بنتی ہے جو آگے بڑھ کر کوئی انقلابی قدم اٹھانا چاہتی ہے۔ سامعین، ہمارے صاحبان کے پاس اپنے کام کرنے کو ہاتھ نہیں ہوتے، ان کے تمام کام کمی کمین کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ صاحبان کی زبان اور دماغ خوب چلتا ہے۔ ہاتھ اس وقت چلتے ہیں جب کسی کو سزا دینا مقصود ہو، لیکن یہ شرف بھی کسی کمی کمین کے نصیب میں آتا ہے جب صاحب یا صاحبہ کا دست دراز ان پر پڑتا ہے، ورنہ زیادہ تر وہ یہ کام بھی بذریعہ حکم کسی دوسرے سے کروا لیتے ہیں۔ یہاں سب کام زبان کرتی ہے، ہاتھ کو حتی المقدور زحمت سے بچایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک ترقی کے ان منازل پر ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ روبوٹس پائے جاتے ہیں۔ جو شخص ذرا بھی صاحب حیثیت ہے اس کے پاس کم از کم ایک روبوٹ تو ضرور ہوتا ہے۔ جو ذرا اور کم حیثیت ہیں اور کل وقتی روبوٹ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ جز وقتی روبوٹ رکھتے ہیں۔ جو اعلیٰ حیثیت کے لوگ ہیں ان کے پاس 2-4 روبوٹس ہوتے ہیں، اور حکمران طبقے کے پاس کئی روبوٹس سر جھکائے کام کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اس قدر ایڈوانس ہے کہ ان روبوٹس کو چلانے کے لیے صرف زبانی حکم ہی کافی ہے، صاحبان کو ہاتھ سے بٹن دبانے کی زحمت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ سامعین، ہمارے معاشرے کے بیشتر گھرانوں میں ہاتھ سے کام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ محنت بھی لوگ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہر قسم کی محنت اپنے اندر عظمت نہیں رکھتی۔ کچھ معاشرتی معیار ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کون سی محنت باعزت ہے اور کون سی محنت کم درجہ رکھتی ہے۔ کم درجہ محنت عموماً غریب غربا اور کم حیثیت لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس محنت میں ذلت ہے۔ حالات کا ستایا ہوا اچھے گھرانے کا کوئی شخص اگر نسبتاً کم درجہ محنت کر لے تو خاندان سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے برخلاف گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا تو بہت ہی معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے شوہر جورو کے غلام اور بزدل سمجھے جاتے ہیں۔ جو شوہر جتنا زیادہ جلاد ہو وہ اتنا زیادہ بہادر اور شان والا سمجھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کی گدلی تصویر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بغاوت اور قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہود و نصارہ کی ترقی کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے انمول موتی چن لیے۔ ان کے پاس محنت میں عزت و عظمت ہے، چاہے کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مرد و زن ہاتھ سے کام کرنا آر نہیں سمجھتے۔ گھر کے مرد اپنے گھر کا کام کریں تو باہر جا کر انہیں دوستوں میں شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ جن اقوام نے یہ انمول موتی چن لیے اور اپنے معاشرے میں رائج کر دیے، آج ترقی کے بام عروج پر ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی یہ میراث کھو دی تو آج ہر اعتبار سے وہ تنزلی کا شکار ہیں۔ سامعین، ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا،
اسی میں ہماری بھلائی اور ترقی ہے۔ اپنا کام خود کیجیے اور محنت کو عزت دیجیے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اچھا معاشرہ بناتی ہیں۔ ایک اکیلا انسان ریاست کی تعمیر نہیں کر سکتا، رہبر کو نمونہ بننا ہوگا اور معاشرے کو بدلنا ہوگا، تبھی اسلامی فلاحی ریاست وجود میں آئے گی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ کامنٹس، سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔